ایک وقت کی بات ہے، ہماری دنیا سے زیادہ دور نہیں، ایک جادوئی سرزمین تھی جسے فینٹیسیا کہا جاتا تھا۔ فینٹیسیا ایک ایسا مقام تھا جہاں آسمان ہمیشہ رنگین رنگوں سے رنگا ہوا تھا اور ندیاں اپنے بہاؤ کے ساتھ نرمی سے گاتی تھیں۔ اس جادوئی سرزمین کے دل میں جادوئی جنگل تھا، ایک رازدار مقام جہاں ہر درخت، پھول اور جاندار حیرت اور جادو کا راز رکھتا تھا۔ اس جنگل میں ایک دوست دار نوجوان پری رہتی تھی جس کا نام ٹوینکل تھا۔ ٹوینکل اپنی متجسس فطرت اور چمکتی ہوئی پھپھوندیوں کے لیے جانا جاتا تھا جو گہری رات میں بھی چمکتی رہتی تھیں۔ اس کا بہترین دوست فلیٹر تھا، ایک عقاب جو سونے کی آنکھیں رکھتا تھا جو عمروں کی حکمت کو ظاہر کرتی تھیں۔ ایک سنہری صبح ٹوینکل اور فلیٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی جنگل کے ان حصوں میں گہرائی سے مہم پر جائیں گے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ جب وہ درختوں کے درمیان اڑتے تھے تو انہوں نے ایک چھپا ہوا راستہ دریافت کیا جو چھوٹے ستاروں سے چمکتا تھا۔ متاثر ہو کر انہوں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستہ انہیں ایک خوبصورت جگہ پر لے گیا جو ہوا کے ساتھ رنگ بدلنے والے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ جگہ کے درمیان میں ایک پرانا پتھر کا پیدستل کھڑا تھا اور اس پر ایک جگمگاتی سونے کی شاہ بلوط تھی۔ یہ آرزوؤں کا شاہ بلوط ہوگا، فلیٹر نے جوش سے کہا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہیں۔ روایت کے مطابق آرزوؤں کے شاہ بلوط کو جو بھی تھامتا تھا اس کی ایک آرزو پوری کرنے کی طاقت حاصل تھی۔ ٹوینکل اور فلیٹر اپنی دریافت سے حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کون سی عجائبات آرزو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ انہیں عقلمند اور محتاط ہونا چاہیے۔ انہوں نے قریب ہی ایک گروپ اداس دیکھنے والے جانوروں کو دیکھا۔ ایک چھوٹا لومڑی، ایک گیلا اور ایک خرگوش اکٹھے ہوئے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے۔ ٹوینکل ان کے قریب اڑ کر گئی اور پوچھا کہ کیا غلط ہے؟ ہماری جنگلی گھر ختم ہو رہا ہے، چھوٹے لومڑی نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ جادو ختم ہو رہا ہے اور جلد ہی ہماری خوراک اور پناہ کے لیے کافی نہیں رہے گا۔ ٹوینکل نے فلیٹر کو دیکھا اور پھر آرزوؤں کے شاہ بلوط کو دیکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ آرزو کو جادوئی جنگل کی جادو کو بحال کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ٹوینکل اور جانوروں نے مل کر شاہ بلوط کے گرد اکٹھے ہوئے اور فلیٹر کی حکمت آمیز رہنمائی کے ساتھ ٹوینکل نے اپنے دل سے آرزو کی۔ ایک نرم چمک جگہ کو گھیری ہوئی تھی، جنگل بھر میں گرمجوشی اور رنگ بکھیر رہی تھی۔ درختوں نے دوبارہ گانا شروع کر دیا، پھول نے رقص کیا اور تمام مخلوقات نے خوشی سے چیخ ماری۔ اس دن کے بعد جادوئی جنگل ٹوینکل کے ہمدرد دل اور عمدہ آرزو کی بدولت ہمیشہ جادوئی اور سرگرم رہا، اور ٹوینکل اور فلیٹر اتفاق کیا کہ یہ ان کی سب سے بہترین مہم تھی، ایک ایسی مہم جو انہیں نیک نیندی اور دوستی کی حقیقی جادو کی تعلیم دیتی تھی۔